آج جو 24 نومبر کو پٹنہ کے اندر ایک پروگرام ہونے والا ہے، 24 نومبر کو سبھی لوگوں کو پٹنہ چلنا ہے، وہاں یہی بتلایا جائے گا کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے خاندان پر آ جائے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ پر آ جائے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی باری آئے تو ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ محمد رسول اللہ سے ہم سچی اور پکی محبت کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں حافظ کے بتلائیے۔ وہ نرسمانی سرسوتی یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کے ساتھ اتیاچار کیا، بیٹیوں کے ساتھ غلط رویہ کیا، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھاؤ۔ محمد رسول اللہ کی سیرت پنڈت جی بیان کرتے ہیں۔ پنڈت جی یہ کہتے ہیں نرم مترم رورم گردوار وگیان ہت کت محمد نکاشمی دائم تدوری انت آتما شانتی پر بھوت وپاشتے۔ میں نہیں کہتا، کوئی مولوی نہیں کہتا، کوئی ملا نہیں کہتا، بلکہ یہ پنڈت جی یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، اگر تم اچھے انسان بننا چاہتے ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے گیان کو اپنی آتما کے اندر تم سمان دو۔ ہم نے کہا پنڈت جی ہاں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیان کو اپنی آتما کے اندر سمان دیا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ پنڈت جی یہ کہتے ہیں اندرم مترم رورم، یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو قاری نیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے صدر محترم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تم محبت کرنے والا بن جاؤ۔ ہم نے کہا پنڈت جی ہاں، ہم نے اس پڑھے لکھے لوگوں سے محبت کر لی، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے حدیث کو پڑھا، جنہوں نے گرنتھوں کو پڑھا، جنہوں نے شاستروں کو پڑھا، ہم نے ان سے محبت کر لی۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ پنڈت جی کہتے ہیں اگر تم ان علماء سے محبت کرنے والے بن گئے، ان علماء کے ارد گرد بیٹھنے والے بن گئے، رورون گردوالم، تب تو تمہیں مسجد کا راستہ مل جائے گا۔ ہم نے کہا پنڈت جی ہاں، ہمیں مسجد کا راستہ مل گیا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ پنڈت جی کہتے ہیں جب تم مسجد میں جاؤ گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی پوجا پرارتھنا کرو گے، انت آتما شانتی، انت آتما شانتی، تمہاری آتما کو شانتی مل جائے گی۔ ہم نے کہا پنڈت جی ہماری آتما کو شانتی مل گئی۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ پیغام ہے، میسج ہے، یہ قرآن بھی پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ چوک پہ، چوراہے پہ، کھیت میں، کھلیان میں کہیں بھی پریشان حال ہو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، انشاءاللہ ہماری آتما کو، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کی عبادت سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج اس جلسے سے پیغام لے کر کے جائیں، یہ جو مسجد کی تعمیر میں ہم لوگوں نے پیسہ لگایا ہے، جس طریقے سے پیسہ لگایا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ اس مسجد کو آباد کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پنڈت جی یہ کہتے ہیں کہ اندرم مترم رورم گردوارم، جب تم مسجد میں جاؤ گے انت آتما شانتی پر بھوتے مپاشتے، تب جب تم مسجد میں جاؤ گے۔ ہم نے کہا پنڈت جی مسجد میں گئے، ہمارے دلوں کو سکون مل گیا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ پنڈت جی یہ کہتے ہیں پر بھوتے مپاستے، تب تو جنت کا ادھیکار بن گیا، تب تو جنت میں جانے والا بن گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نرسمہن سرسوتی، تم پڑھو تو صحیح محمد رسول اللہ کے بارے میں، یہ پنڈت جی کہتے ہیں۔ پنڈت جی کہتے ہیں نراشن سواجن واجن چھیدوین روسن سننے ومہرتن درگا وستوا، محمد رسول اللہ تو اسی لیے آئے تاکہ بیٹیوں کو عزت کا مقام ملے، ماں کو عزت کا مقام ملے۔ لیکن مسلم سمودائے کے لوگوں، آپ کے لیے یہ پیغام ہے، میسج ہے۔ کلکتہ کی رہنے والی جمیلہ سے صبح کے نوجوانوں کو ایک پیغام دے کر کے اس دنیا سے الوداع کہتی ہے، وہ اس دنیا سے جاتی ہے، وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ جس محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کو عزت کا مقام دیا، ماں کو عزت کا مقام دیا، اس بیٹیوں کو ہم اپنے پاؤں سے کچل رہے ہیں، اس ماں کی بے عزتی کر رہے ہیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ماں کی خدمت کرو۔
باپ کی خدمت کرو۔ جوان ساتھیوں، بزرگوں، وہ کلکتہ کی رہنے والی ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام جمیلہ ہے۔ وہ دنیا والے کو میسج دیتی ہے، ایک پیغام دیتی ہے کہ جس محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کو عزت کا مقام دیا، ماں کو عزت کا مقام دیا، آج کے مسلمان اس بیٹیوں کو، ماں کو اپنے پاؤں سے کچل رہے ہیں۔ وہ یہ لکھتی ہے، خط میں لکھتی ہے، ابو جان میں دنیا کو الوداع کہہ رہی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن دنیا والے کو ایک میسج دے کر کے جا رہی ہوں، ایک پیغام دے کر کے جا رہی ہوں۔ اس نے خط میں یہ لکھا، ابو جان آپ نے جس درندہ صفت انسان کے حوالے میں، جس درندہ صفت انسان کے حوالے مجھے کیا، جس کے ساتھ میرا آپ نے نکاح کر دیا، وہ درندہ صفت انسان تھا۔ اس نے حیدرآباد کے ہوٹل میں مجھے 20,000 میں ان درندہ صفت انسانوں کے حوالے کر دیا، جن درندہ صفت انسان نے میری جسم کی دھجیاں اڑا دی، جنہوں نے میرے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ لیکن ابو جان آپ یاد رکھنا، آپ ایک بات کو ضرور یاد رکھنا، گھر میں میری ایک بہن ہے جس کا نام فاطمہ ہے، ابو جان آپ اس کی فری میں شادی مت کرنا، ابو جان اس فاطمہ کے لیے اتنے پیسے اکٹھے کرنا، اتنے رقم اکٹھے کرنا، ابو جان اگر دنیا کا کوئی کتا اگر آپ سے جہیز مانگے، اس کتے کے سامنے اتنی ہڈی ڈالنا، اتنی ہڈی ڈالنا تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ محمد رسول اللہ نے یہ پیغام دیا، اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی ہے وہ تمہارے لیے رحمت بھی برکت بھی ہے، اور اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ جمیلہ کہتی ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، اس دنیا کو الوداع کہہ رہی ہوں، لیکن ابو جان یہ پیغام دنیا والوں کو سنا دینا، یہ میسج دنیا والے کو دے دینا کہ اگر کوئی کتا جہیز مانگے، اس کتے کے سامنے اتنی ہڈی ڈالنا اس کی زبان بند ہو جائے۔ کہا کہ جس محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کو عزت کا مقام دیا، ماں کو عزت کا مقام دیا، آج کے مسلمان اس بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہے تو بیٹی کا سمان کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو بیٹی رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں تمہاری بہن ہے تو وہ تمہارے لیے عزت ہے، اور اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم تین لوگوں کی قدر کریں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ کریں گے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر تم اچھا انسان بننا چاہتے ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا لو، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مسلمانوں، وقت کی کمی ہے، وقت کی قلت دامن گیر ہے، ورنہ میں تفصیل سے بتلاتا۔ آج سماج میں بے حیائیاں کیوں پائی جاتی ہے، آج سماج کے اندر برائیاں کیوں پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہماری ماں، اگر ہماری بہنا آپ سن رہی ہے، اس پیغام کو آپ اپنے آنچل میں باندھ لیجئے اور اپنے بچوں کے اوپر اس کو فٹ کیجئے۔ کہتے پنڈت جی ماترمان، سب سے پہلے بچے کو اچھا بنانے میں ایک ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا، ماں اچھی نہیں ہوگی بچہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا، بچہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ پنڈت جی کہتے ہیں ماترمان، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا سماج اچھا بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہو ہماری بستی کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، سب سے پہلے ماں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا، ماں کا کردار بچوں پر ہوگا تو بچے اچھے ہوں گے، ماں کا اخلاق بچوں پر ہوگا تو بچے اچھے بنیں گے۔ پنڈت جی کہتے ہیں سب سے پہلے ماں کا کردار ہونا چاہیے، ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا، ماں اچھی نہیں ہوگی بچہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے علاقے کی بات ہے، کٹیہار علاقے کی بات ہے کہ ایک بچی تھی جس کی عمر 17 سے 18 سال ہوگی، وہ غیروں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے بیٹھی ماں کی لاپرواہی کی وجہ سے، اور وہ لڑکی صرف غیروں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ دے بیٹھی،
کہ جب اس کے ماں باپ فون پہ اس کی خبر خیریت معلوم کرتے ہیں اس لڑکی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میں غیروں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے بیٹھی، میں غیروں کی زینت بن چکی۔ قسم پروردگار عالم کی، جب میں نے اس الفاظ کو سنا میرے روح اور میرے بدن کے جو روح تھے وہ کانپنے لگے کہ ایک معصوم سی بچی جو 17 سال کی تھی اور غیروں کے ہاتھ پر وہ اپنا ہاتھ دے بیٹھی، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار اگر کوئی ہے اس قوم کے اندر تو وہ ماں ہے۔ ماں کی نگرانی نہیں ہوئی، وہ بچی فون پہ بات کر رہی تھی، غیروں کے ساتھ وہ اپنے رات بھر موبائل پر لگی رہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے توجہ نہیں دی یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، کون ہے نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا، ماں اچھی نہیں ہوگی بچہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ پڑھیے واقعات کو، ماں ہے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں، بیوہ ہو چکی ہے، اور بیٹا کیسا؟ بیٹا یتیم ہو چکا ہے، بیٹے کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، بیٹا یتیم ہو چکا ہے، ماں کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں، ماں بیوہ ہو چکی ہے۔ قسم پروردگار عالم کی، ہر شخص کو ایسی ماں نصیب عطا فرمائے، ہر بچے کو ایسی ماں عطا فرمائے۔ اس بچے کی ماں کا عزم سنیے گا، اس بچے کی ماں نے یہ عزم کر لیا، یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک میرا بیٹا حافظ قرآن نہ بن جائے، جب تک میرا بیٹا عالم دین نہ بن جائے، تب تک میں نہیں کہوں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ایسا ہی ہوا، اس بچے کا داخلہ مدرسے میں ہوا۔ اس ماں نے ایک شرط لگا دی، یہ میرا معصوم سا بچہ ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، آپ اس کا داخلہ مدرسے میں لے لیجئے۔ استاد جی ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ بتلاؤ تو صحیح۔ کہا شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ بچہ حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، تب آپ اس کو چھٹی دیجئے گا، اس سے پہلے چھٹی نہیں دیجئے گا۔ بچہ ہوتا ہے، بچے کا دل ماں کی طرف مائل ہوتا ہے، بچہ مدرسے میں پڑھنا شروع کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بچے کو ماں کی یاد آتی ہے، ستانے لگتی ہے، تڑپانے لگتی ہے، استاد کے پاس پہنچ کر کے کہنے لگتا ہے، استاد جی چھٹی دے دیجئے، میں ماں سے ملاقات کر لوں گا، میں ماں کا دیدار کر لوں گا۔ استاد جی نے کہا بیٹا تمہاری ماں نے تو منع کیا تھا، اس بچے کو چھٹی مت دیجئے گا جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے، عالم دین نہ بن جائے، مفتی نہ بن جائے، جب تک یہ ساری کی ساری کتابیں نہ پڑھ لے، اسے چھٹی مت دیجئے گا۔ استاد نے کہا اگر اس بچے کو چھٹی نہیں دوں گا تو اس کا بھی دل ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، کوئی ہیلا کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ اس بچے کو استاد نے اتنا سبق دیا، اتنا سبق دیا، بچہ حیران پریشان، میں اس سبق کو یاد نہیں کر پاؤں گا اور نہ مجھے چھٹی ملے گی۔ استاد نے کہا یہ سبق جب تک تم یاد نہیں کرو گے، کل نہیں سناؤ گے، کل کی قید لگا کر کے استاد نے کہا جب تک تم اس کو نہیں سناؤ گے تب تک تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ بچہ حیران و پریشان، کیا کرے؟ استاد جی جو ہے چھٹی ہماری نہیں کریں گے جب تک میں اس سبق کو یاد نہ کروں گا۔ استاد جی نے سبق دیا، لیکن بچہ کیسا تھا؟ اللہ والا تھا، اللہ پر یقین رکھتا تھا۔ جب اس بچے نے سبق کو یاد کرنا شروع کیا، سبق یاد ہو گیا۔ استاد نے کہا بیٹا میں نے اتنا سبق دیا تھا، تم نے کیسے یاد کر لیا؟ اللہ کی مدد آئی، استاد جی سبق سن لیے۔ بچہ ہوتا ہے، بچہ ماں سے ملنے کے لیے نکلا۔ مدرسے میں جب چھٹی ہوتی ہے، بچے کو چھٹی ملتی ہے، بچہ ہنستے ہوئے کھلتے ہوئے نعت شریف پڑھتے ہوئے جب گھر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ کہتا ہے ماں دروازہ کھول دے، تیرا لاڈلا آ گیا، تیرا محبوب آ گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا تو کون؟ کہا میں تیرا بیٹا بایزید۔ کہا تو حافظ بن گیا؟ کہا ماں میں حافظ قرآن نہیں بنا۔ کہا ماں نے کہا تو عالم دین بن گیا؟ کہا میں عالم دین بھی نہیں بنا۔
माँ ने कहा मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज कुरान बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो मुफ्ती बन करके आएगा। बच्चा दरवाजे के बाहर, माँ दरवाजे के अंदर। माँ हो तो ऐसा हो, माँ के दिल के अंदर तड़प, तक मेरा बच्चा हाफिज कुरान न बन जाए, आलिम दीन न बन जाए, तब तक मैं एक्सेप्ट न करूंगा कि ये मेरा बेटा है। जवान साथियों, बच्चे ने कहा मेरी माँ मुझसे नाराज है, मैं मदरसे को जाऊं, फिर जाकर के हाफिज कुरान बनूंगा, आलिम दीन बनूंगा, मुफ्ती बनूंगा, मैं अपने माँ के पास फिर आऊंगा। बच्चा जाता है, जाने के बाद वो मदरसे के अंदर पढ़ना शुरू करता है, वही बच्चा हाफिज कुरान बनता है, वही बच्चा आलिम दीन बनता है, वही बच्चा क्या मुफ्ती दीन बनता है। आज आप उलमा से आपने सुना होगा कि उलमा बड़ी शौक से उसके किस्से को पढ़ते हैं, जिसको दुनिया आज बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के नाम से जानते हैं। ये किसकी? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।